ملک بھر میں گرمی کی لہر جاری، اسلام آباد اور سبی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ دادو اور تربت میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے 40 ڈگری کی گرمی بھی قہر ڈھا رہی۔ شہر میں 5 روز کے دوران 585 افراد چل بسے۔ ایڈیشنل ایم ایس کے مطابق سول اسپتال میں ہیٹ سٹروک سے 12 اموات ہوئیں۔ حیدرآباد میں بھی قیامت خیز گرمی، 6 جانیں لے گئیں۔ پنجاب میں آج سے 1 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ باہر چلچلاتی دھوپ، گھروں میں بجلی بند، شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کو مشتعل کر دیا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر دھرنا۔ منم ظفر کہتے ہیں کہ الیکٹرک نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، بجلی نہیں آتی مگر بھاری بل آتے ہیں۔ آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، آئیں بیٹھ کے بات کریں۔ بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو آئیں بات کریں۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، نہیں چاہتے جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئیں ان کے ساتھ بھی ہوں۔ حکومت سے بات تب ہوگی جب میرے وزیر اعظم باہر آئیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا حکومتی پیشکش پر جواب۔ کہا، مفاہمت تب ہوگی جب یاسمین راشد، محمود الرشید، حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کیا جائے گا۔ امریکی عوام نمائندگان کی قرارداد پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ دفتر خارجہ نے قرارداد کو سیاسی سوجھ بوجھ سے عاری قرار دے دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، ہم باہمی احترام اور تعمیری بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسی قراردادیں نہ تعمیری ہیں نہ بامقصد۔ امریکی ایوان نے پاکستان کے عام انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جمہوریت کی طرف قدم ہم اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو صہیونی طاقتیں جو ہیں پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے جو سہولت کار ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو وہ ہائر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی قرارداد کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے کزن جاوید برکی اور ڈاکٹر آصف ہیں۔ نون لیگ نے قرارداد کو صہیونی سازش قرار دے دیا۔ حنیف عباسی کہتے ہیں، پی ٹی آئی نے لابنگ پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی حکومت مخالف احتجاج میں شامل نہ ہونے پر پنجاب کے اراکین اسمبلی پر برہم۔ لاہور میں پی ٹی آئی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ایم پی ایز نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ بیرسٹر گوہر کی پارٹی کی کمیٹیوں میں ایم پی ایز کو بھی شامل کرنے کی یقین دہانی۔ میں سوچتا ہوں ان دا ہائنڈ سائڈ ہم نے بڑی غلطی کی خان صاحب سے، کہ جو بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کرو رکھو، رابطے نہ رکھو۔ اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتی۔ فوج سے راہ و رسم ہوتی تو غلط فہمیاں نہ بڑھتی۔ فواد چودھری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ کہا، فوج سے رابطہ ترک کرنا بانی پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ تشدد بھی ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر کا اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی کردار محدود کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری۔ مولانا فضل الرحمان کی کڑی تنقید۔ کہا، ملک کا کباڑا ہو گیا، سب سے زیادہ توجہ ٹیکس لگانے پر دی گئی۔ عوام کو حکومت پر اعتماد ہی نہیں، وہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ لوگ اس وقت ولنگلی ٹیکس دیں گے کہ جب آپ ان کو پینے کا پانی دے رہے ہوں، جب آپ ان کو روزگار دے رہے ہوں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، 95% عوام تو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں، ٹیکس دہندہ پر ہی مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ کراچی پیکج اور K4 منصوبوں کے لیے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ۔ پنجاب اسمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین اپنی تنخواہوں میں اضافے پر ایک پیج پر آ گئے۔ T20 ورلڈ کپ میں فائنل تک رسائی کی جنگ۔ پہلا سیمی فائنل آج صبح 5:30 بجے جنوبی افریقہ اور افغانستان کا جوڑ پڑے گا۔ شام 7:30 بجے دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور بھارت مد مقابل ہوں گے۔
مدین واقعے میں ملوث یاسر، غفران اور قاری نام سمیت 9 ملزمان گرفتار ملزمان کی تعداد 30 ہو گئی، دیگر ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں جاری۔ مدین جیسے واقعات انتہائی سنگین ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کوئی پاکستانی انتہا پسندی کو ہوا نہیں دے رہا، خیبر پختونخوا دہشت گردی سے متاثر ہے، پی ٹی آئی کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے۔ بچوں نے بھی ان کے لڑکے میں سب نے کہا دے دو موبائل، دے دو موبائل، دینے لگے، دے دیے، اس کے بعد بھی جب بھاگنے لگے تو اس کو گولی سے اڑا دی۔ کراچی میں سفاک ڈاکوؤں نے ایک اور ماں کا لخت جگر چھین لیا۔ اورنگی میں نوجوان گھر کے دروازے پر قتل، مقتول ذیشان کی چند ماہ بعد شادی تھی۔ رواں سال شہر میں ڈکیتی مزاحمت پر 78 شہری ابدی نیند سلا دیے گئے۔ ہم دیکھیں تو یہ کرائم ریٹ ڈکریز ہو رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ دیر از اے ڈفرینس، کہ لا اینڈ آرڈر کچھ بہتر ہوا ہے۔ کراچی میں 78 افراد کے قتل کے بعد بھی وزیر داخلہ کی نظر میں سب ٹھیک، شہر میں اسٹریٹ کرائمز میں کمی کا دعویٰ کر دیا۔ ضیاء لنجار کہتے ہیں ڈکیتی مزاحمت پر کسی کی جان گئی تو متعلقہ SHO معطل ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے منشیات کی روک تھام میں ارکان اسمبلی سے مدد طلب کر لی۔ کہا سندھ کے ہر حلقے میں منشیات فروخت ہو رہی ہے، بچوں کے میڈیکل ٹیسٹ پر عمل 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ سندھ حکومت کا ایکشن، LNG اور LPG کی دکانوں کو آبادی سے باہر منتقل کرنے کا حکم، محکمہ داخلہ نے سندھ بھر کے DCs کو مراسلے بھجوا دیے۔ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ لاہور میں 12ویں روز بھی OPDs پر تالے، ڈاکٹرز مظاہرے کرتے رہے، مریض گل گئے۔